بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اگر کسی سیاستدان کا دور حکمرانی جانچنے کے لیے یہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کے دور اقتدار میں اس کی خارجہ پالیسی کیسی اور کیسے مکمل تھی، اس کی خارجہ پالیسی کامیابی حاصل کر رہی تھی یا نہیں، اور اگر ہم کپتان اعظم کے دور حکمرانی میں خارجہ پالیسی کے بارے میں دیکھیں تو اس میں خانہ اعظم کے دامن میں سوائے ناکامیوں کے سوا کچھ نہیں۔ سی پیک چونکہ میاں نواز شریف نے بنایا تھا، اس لیے عمران خان نے آتے ہی اقتدار میں سی پیک کے خلاف بیانات دیے، جس سے کروڑوں اربوں ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری رک گئی اور چین جیسے دوست نواز ملک بھی ناراض ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا، اور اس طرح سی پیک منصوبے کو بہت ہی آہستہ کر دیا۔ یمن کے معاملے میں نواز شریف نے پارلیمنٹ کے ساتھ سعودی عرب کا مطالبہ شیئر کیا تو نواز شریف نے یمن میں فوج بھیجنے سے انکار کیا، اور جب پرنس محمد بن سلیمان نے دورہ پاکستان کیا اور اس نے نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ پاکستان آیا تو خانہ اعظم نے اس کا پرجوش استقبال کیا، مگر ہمارے وزیر اعظم کا کیا کہنا؟ اس نے اپنی غلط خارجہ پالیسی کی وجہ سے، جو ہم یہاں نہیں بیان کر سکتے، سعودی عرب کو بھی ناراض کر دیا۔ پرنس محمد بن سلیمان کا دیا ہوا تحفہ سرے بازار بیچ کر قوم کا سر شرم سے جھکا دیا، اور وہ پاکستانی حکمران خانہ اعظم پوری دنیا، خاص طور پر سعودی حکمرانوں کی نظر میں گر گیا۔ امریکہ مشکل وقت میں ہمیں اقتصادی اور فوجی امداد دیتا رہا۔ عمران خان نے اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے اور مخالفانہ بیان نہ دینے سے اس سے بھی ناراض کر دیا۔ ترکی، جو ہمارے سکے بھائیوں کی طرح قابل اعتماد ایک بھائی تھا، ایک دوست تھا، اور عمران خان نے طیب اردگان ڈاکٹر مہاتیر محمد کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے تھے، اور اس طرح خانہ اعظم نے ان دونوں سے مل کر ایک پریس کانفرنس کی اور ہمیشہ کی طرح بلند و باد دعوے کیے، اور وہ بھی حسب عادت جھوٹ کی نسبت میں اپنی زبان سے پھر گیا، مگر پھر وہ ایک ایسا دباؤ آیا وہ برداشت نہ کر سکا۔ جو خانہ اعظم کا دعویٰ تھا، میں دباؤ میں بڑی اچھی طرح کھیلتا ہوں، مگر یہاں بھی اس کا پول کھل گیا، وہ پریشر میں کھیل ہی نہیں سکتا۔ اور آخری مہینوں میں صورتحال یہ تھی، پوری دنیا کا کوئی ایک ایسا ملک بھی نہیں تھا جو پاکستان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو، مگر عمران خان نے اپنی جبلتوں سے مجبور ہو کر، نااہلیوں سے مجبور ہو کر، اور غیر ذمہ دارانہ بیانات اور حرکتوں سے تمام دوستوں کو ناراض کر کے پاکستان کو دنیا میں تنہا کھڑا کر دیا، اور اس سے بڑھ کر اس نے اس ملک اور قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ کیا جو اس نے قوم کو علیحدگی پر اختیار کیا
اور اس نے اپنی مکارانہ شاطرانہ چالوں سے سیاست میں نفرت اور تشدد کا زہر گھول دیا اور پاکستان میں اخلاقیات کا جو ایک رواج تھا وہ ختم کیا۔ اس وقت خان اعظم کے زریلے پراپوگنڈے سے پاکستان اس نیج پر پہنچ چکا ہے۔ اب اس پاکستان میں سیاسی اختلافات تو نہیں مگر قبائلی دشمنیاں بن چکی ہیں۔ قبائلی لفظ اس لیے ہم نے استعمال کیا کیونکہ قبائلی دشمنیاں نسل در نسل چلتی ہیں، اور جو ایک بہت بہترین موقع تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑا ہوا دنیائے کرکٹ کا چمکتا ہوا ستارہ اور ایک ہیرو اور خدمت خلق سے بھرپور ذہنیت رکھتے ہوئے اس کے دامن پر اپنی والدہ کے نام پر کینسر ہاسپٹل نمبر یونیورسٹی رکھتے